اگر ہم چلیں صحافت پہ بات کرتے ہیں، صحافت میں بہت بیڑیاں ہیں، مطلب ہر طرح کا جو ہے نا ان کو پریشر دیا جاتا ہے. تو کب تک اس طرح رہے گا، کب آزاد ہوگی ہماری صحافت؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری خود انڈرسٹینڈنگ کی بڑی ضرورت ہے جرنلزم کے اندر. میری انڈرسٹینڈنگ کی ضرورت ہے، ہم سب لوگوں کی. ٹھیک ہے، تو ہمیں جب تک آپ نے میس کمیونیکیشن کیا ہے، ایسا ہی ہے، آپ نے میس کمیونیکیشن، اب آپ دیکھیے ہمارے میس کمیونیکیشن کا المیہ کیا ہے. ہمارے میس کمیونیکیشن میں اس ملک کی ہسٹری نہیں پڑھائی جاتی. بچوں کو پڑھا کے یونیورسٹی سے نکال دیا جاتا ہے کہ جی آپ جائیں، آپ جرنلزم کریں. کوئی کسی چینل میں چلا جاتا ہے، اخبار میں چلا جاتا ہے، کوئی اپنا کام شروع کر دیتا ہے. اس کو اس ملک کی تاریخ کا نہیں پتہ. بالکل ٹھیک ہے، اس ملک کے جو میڈیا اسٹوڈنٹس ہیں یا میڈیا کے پریکٹیشنرز ہیں، ان کو اس ملک کے کانسٹیٹیوشن کا نہیں پتہ. اور وہ اس ملک کی سیاست کے اوپر اور ملک کی پولیٹیکل فیوچر کے اوپر بات کر رہے ہیں. کیسے کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. اور یہ علمی ہے. یہ ہم نے جو یونیورسٹیوں میں، ساری یونیورسٹیاں تو نہیں، بعض کی میں بات کروں گا، لیکن اکثر کی میں بات کروں گا، بعض تو بڑے اچھے ادارے بھی ہیں. ہم نے یہاں پہ وہ جو کویکس ہے نا، ایک تو ہوتا ہے نا ڈاکٹرز ڈگری لے کے آتے ہیں، MBBS کرتے ہیں، پھر اسپیشلائزیشن کرتے ہیں، اور وہ آ کے ایک زندگی پڑھائی پریکٹس کر کے، تجربے کر کے، انٹرنشپ کر کے آ کے وہ اپنی کسی ہاسپٹل میں جا کے ڈاکٹر بنتا ہے. اور ایک کویک ہوتا ہے جس کے پاس کوئی تعلیم نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، جو ممکن ہے کسی ڈاکٹر کے ساتھ اسسٹنٹ کا کام کرتا رہا ہو، لیکن اسے کوئی تھیوری نہیں پتا ہو، وہ بھی آ کے دکان کھول لیتا ہے کہ جی میں ڈاکٹر ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ جو یونیورسٹیاں بچے لا رہی ہیں نا میس کمیونیکیشن میں، جن بچوں کو انہوں نے پاکستان کی تاریخ نہیں بتائی، پاکستان کا لٹریچر نہیں بتایا، پاکستان کی ہسٹری کے ساتھ ساتھ پاکستان کا کانسٹیٹیوشن اور ڈیموکریسی کی اہمیت نہیں بتائی. یہ جو بچے، ایسے بچے جن کے پاس یہ معلومات نہیں ہیں، وہ کویکس ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ عطائی ڈاکٹر جسے کہتے ہیں، نہیں عطائی ہیں وہ. تو یہ عطائیوں کے والے ہم نے جرنلزم پورا کر دیا ہے. تو نتیجہ یہ دیکھ لینا، آپ کہہ رہی ہیں کہ جرنلزم آزاد کیسے ہوگا. بھی پہلی بات تو یہ ہے کہ جرنلزم کی بہتری کا جو تعلق ہے، ایک تو خود جرنلزم کے سٹینڈرڈ سے بھی ہونا چاہیے کہ جرنلسٹ جو ہیں جو آئیں اور بات کریں، ان کے پاس پورا بیک گراؤنڈ ہونا چاہیے، ان کی تعلیم ہونی چاہیے. تعلیم کا مطلب یہ نصابی کتب ہی نہیں ہے. بالکل، اس کا مطلب ہے کہ باقی جو کتابیں ہیں اہم پاکستان کی تاریخ سے متعلق، پاکستان کی تاریخ کے اہم سوال انہیں پتہ ہونا چاہیے. دونوں طرف کی ڈیبیٹ ان کو پتہ ہونا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے کہا کہ جی جرنلزم کے اوپر برے حالات ہیں، وہ ٹھیک کیسے ہوں گے؟ جرنلزم لنکڈ ہے آپ کی ڈیموکریسی سے. بالکل. آپ کی ڈیموکریسی کیا کہتی ہے؟ ڈیموکریسی آپ کی رائٹس کی بات کرتی ہے نا، کہ پیپل، گورنمنٹ آف دی پیپل، بائی دی پیپل، فار دا پیپل. اور اس میں رائٹس کی بات ہوتی ہے کہ فریڈم آف ایکسپریشن، آرٹیکل 19 جو آئین پاکستان کا کہتا ہے، اس پہ تھوڑی سی قدغن بھی لگی ہوئی ہے ہمارے آئین میں. ٹھیک ہے، تو وہ کیسے ہوگا؟ جب آپ کی ڈیموکریسی کمزور ہوگی تو ڈیموکریسی کا جو ذیلی ادارہ ہے جرنلزم، وہ کیسے طاقتور ہو سکتا ہے؟ وہ بھی کمزور ہوگا. اس ملک میں جو جرنلزم کا جو فیوچر ہے، اس کا تعلق پاکستان میں جمہوریت کے فیوچر سے جڑا ہوا ہے، اور جرنلزم کی صحت کا تعلق پاکستان میں جمہوریت کی صحت سے جڑا ہوا ہے. اگر جمہوریت کی صحت خراب ہوگی تو جرنلزم بھی خراب ہوگا. اگر جمہوریت کی صحت اچھی ہوگی تو جرنلزم کی صحت بھی اچھی ہوگی.